بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری سہیلی کہتی کہ ہم ایک ہی شوہر سے شادی کریں گے کیونکہ ہم بچپن سے ایک ساتھ رہتے تھے، ہمارا کوئی نہیں تھا۔ پھر میری سہیلی کی شادی ہو گئی۔ اس نے اپنے شوہر کو مجھ سے شادی کے لیے منا لیا۔ جب شادی ہوئی تو شادی کی رات شوہر کمرے میں نہ آیا۔ اگلے دن سہیلی کہتی کہ وہ ہفتے میں صرف ایک دن میرے کمرے میں آئے گا، لیکن جب شوہر کمرے میں آیا تو یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو حجاب سے میری پہلی ملاقات یتیم خانے میں ہوئی تھی۔ میں اور حجاب سے میری پہلی ملاقات یتیم خانے میں ہوئی تھی۔ میں اور حجاب دونوں ہی یتیم تھے اور وہ 12 سال کی عمر میں یتیم خانے میں آئی تھی۔ تب سے لے کر ہماری دوستی تھی اور آج ہماری دوستی کو 8 سال ہو گئے تھے۔ حجاب میری ہم عمر رہی تھی اور ہم دونوں نے 8 سال یتیم خانے میں گزارے تھے، اور اس عرصے میں ہماری اتنی زیادہ گہری دوستی ہو گئی تھی کہ ہمیں لگتا تھا کہ اگر ہم جدا ہو گئیں تو مر جائیں گی۔ لیکن پھر میں نے حجاب سے کہا کہ حجاب، آخر ہم دونوں نے شادی بھی تو کرنی ہے۔ آج ہم دونوں ساتھ ہیں، لیکن شادی کے بعد تو ہمیں اپنے اپنے سسرال جانا ہوگا اور ہماری دوستی ختم ہو جائے گی۔ میری بات سن کر حجاب پریشان ہو گئی۔ پھر وہ سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم دونوں ایک ہی شخص سے شادی کر لیں تاکہ ہم شادی کے بعد بھی ساری زندگی ساتھ رہیں۔ اس نے مذاق میں یہ بات کہی، لیکن میرے دل میں لگی اور میں نے سوچا کہ اگر واقعی ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہو۔ میں نے حجاب سے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہو جائے گی۔ تو حجاب بولی کہ ہاں واقعی اس طرح سے ہم دونوں کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ ہمارا دنیا میں کوئی ہے بھی نہیں۔ اگر ہم دونوں ایک ہی ساتھ شادی کر لیتی ہیں اور ایک ہی شخص سے، تو پھر ہم زندگی بھر ساتھ رہیں گے۔ کچھ دن بعد ایسا ہوا کہ حجاب کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی۔ ہو گئی۔ دونوں کی بات چیت شروع ہوئی اور محبت تک جا پہنچی۔ حجاب نے مجھے بتایا کہ وہ اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہ بات سن کر مجھے خوشی ہوئی، لیکن تھوڑی پریشانی بھی ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا وہ لڑکا واقعی تمہارے ساتھ سچا ہے؟ کیونکہ آج کل لڑکے تو محبت کے نام پر صرف ٹائم پاس کرتے ہیں۔ حجاب کہنے لگی کہ ہاں، مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے ساتھ سچا ہے۔ اس طرح ان دونوں کی محبت پروان چڑھتی چلی گئی۔ میں دیکھتی تھی حجاب موبائل میں لگی ہوئی تھی اور ساری رات اس لڑکے سے باتیں کرتی تھی۔ میں اسے کہتی تھی کہ سو جاؤ، صبح ہونے والی ہے، لیکن وہ سوتی نہیں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اسے اس لڑکے سے شدید محبت ہو گئی اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے گھر والے نہیں مان رہے، کیونکہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ حجاب کی بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے سوچا کہ کیا ہم یتیم بچیاں اس قابل نہیں ہیں کہ کوئی ہم سے شادی کرے؟ کیا گھر بسانا صرف انہی کا حق ہوتا ہے جن کے والدین ہوتے ہیں؟ کیا ہماری کوئی خواہشات نہیں ہوتی؟ اگر ہمارے والدین نہیں ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ تو قدرت کا قانون ہے۔ یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ میں نے سوچا کہ اگر حجاب کو یہ مسئلہ پیش آیا ہے شادی کے معاملے میں، تو پھر مجھے بھی یہی مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ کل کو اگر مجھے کوئی لڑکا پسند آ گیا تو پھر اس کے گھر والے بھی یہی کہیں گے کہ لڑکی تو یتیم ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ شاید لوگ اس لیے یتیم بچیوں کو بہو بنانا نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے والدین نہیں ہیں اور انہیں جہیز دینے والا کوئی نہیں ہے۔ لوگوں کو جہیز کی نہ جانے کیوں اتنی لالچ ہوتی ہے، حالانکہ وہ چیز ان کی ہوتی ہی نہیں ہے، لڑکی کی ملکیت ہوتی ہے۔ پرائی چیز پر اپنا قبضہ جما کر نہ جانے ان لوگوں کے کون سے جذبے کو تسکین ملتی ہے۔ یہی باتیں میں سوچ رہی تھی کہ اچانک مجھے یاد آیا کہ حجاب نے اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایک ہی شخص سے شادی کریں گے۔
لیکن یہ حقیقت میں ممکن نہیں تھا. مجھے افسانوی باتیں لگ رہی تھی اور حجاب میں ایسا نہیں چاہے گی. اس نے شاید مذاق میں یہ بات کہی تو تھی، لیکن اسے نبھانا اتنا آسان نہیں تھا. اسے اس لڑکے سے محبت تھی اور وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ اس کی محبت میں کوئی اور شریک ہو. میں دیکھتی جا رہی تھی کہ اس لڑکے سے حجاب کی محبت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے بغیر وہ واقعی نہیں رہ سکتی تھی. میں نے اپنی سہیلی سے کہا کہ اگر وہ سچا ہے تو تم سے شادی کرے گا، ورنہ اس کے پیچھے تم اپنا وقت برباد مت کرو. میری بات سن کر وہ رونے لگی اور کہا کہ میں فیاض کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں. مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ فیاض حجاب کو دھوکہ دے رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے کہ اس کے والدین راضی نہیں ہیں، کیونکہ میرے خیال سے مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا. میں نے حجاب سے کہا کہ وہ صرف تمہارا استعمال کر رہا ہے، تمہارے ساتھ محض اپنی تفریح کے لیے وقت گزاری کر رہا ہے. حجاب نے مجھ سے کہا کہ تم نے بغیر دیکھے بغیر جانے ہی فیاض کے متعلق اتنی بڑی رائے قائم کر لی ہے. اگر تم اسے دیکھ لو، اس سے ایک بار ملو تو تمہاری رائے اس کے متعلق بدل جائے گی. اپنی سہیلی کی بات سن کر مجھے احساس ہوا کہ واقعی میں قبل از وقت رائے دے رہی ہوں. مجھے ایک بار اس لڑکے سے ملنا چاہیے اور اس سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ حجاب میری سہیلی تھی. ہم دونوں کا دنیا میں ایک دوسرے کے سوا کوئی نہیں تھا، اس لیے ہم دونوں نے ایک ہی دوسرے کا خیال رکھنا تھا اور ایک دوسرے کی زندگی کے متعلق فیصلہ بھی ہم نے ہی کرنا تھا. حجاب نے مجھ سے کہا کہ میں تمہاری رائے کے بغیر اس لڑکے سے شادی نہیں کروں گی، لیکن میری تم سے گزارش ہے کہ تم ایک ملاقات اس سے کر کے دیکھ لو تو تمہیں سب پتہ چل جائے گا کہ وہ کس قسم کا لڑکا ہے. اس کی یہ بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس کی نظر میں میری رائے کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرتے ہوئے مجھ سے رائے طلب کر رہی ہیں. اور اگر میری شادی کا معاملہ ہوتا تو میں بھی اپنی سہیلی کی مرضی کے بغیر شادی نہ کرتی. میری سہیلی یہی چاہتی تھی کہ میں اس لڑکے سے ملوں اور اس شادی کے لیے رضامندی دے دوں. یہ بات سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. مجھے لگ رہا تھا کہ دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، لیکن آج مجھے احساس ہوا تھا کہ میں اکیلی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، میرے اور حجاب کے مابین خونی رشتہ نہیں تھا، لیکن احساس کا، محبت اور دوستی کا رشتہ تو تھا. اور میرے خیال سے سب سے بڑا رشتہ احساس کا رشتہ ہوتا ہے. اگر خونی رشتوں سے احساس ختم ہو جائے تو پھر ان رشتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے جذباتی ہو کر حجاب کو گلے سے لگایا اور ہم دونوں کافی دیر تک روتی رہیں. ہم نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم کبھی بھی الگ نہیں ہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپس میں رابطہ ضرور رکھیں گی. حجاب کے کہنے پر میں اس لڑکے سے ملاقات کے لیے راضی ہو گئی. جب میں اس سے ملی تو واقعی میری رائے بدل گئی تھی. وہ واقعی میں بہت اچھا اور سچا لڑکا تھا. پہلی ملاقات میں ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ وہ میری سہیلی سے سچی محبت کرتا ہے اور اس سے حقیقت میں شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن گھر والوں کے آگے مجبور ہے. کچھ دن کے بعد اس کا فون آیا. اس نے کہا کہ اس کے گھر والے راضی نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے اس نے ایک الگ رہائش کا بندوبست کر لیا ہے اور وہ وہاں پر شادی کے بعد میری سہیلی کو رکھے گا. یہ سن کر حجاب بہت خوش ہو گئی. مجھے بھی تسلی ہوئی کہ چلو ٹھیک ہے، میری سہیلی کو اس کے دل کی خوشی مل رہی ہے. اس طرح سے ان دونوں نے سادگی سے نکاح کر لیا اور فیاض اسے لے کر اپنے گھر چلا گیا جو اس نے کرائے پر لیا تھا. پہلے دن میں حجاب کے ساتھ گئی، اسے احساس دلانے کے لیے کہ اس کے دنیا میں کوئی ہے. نکاح سادگی سے ہوا تھا، لیکن پھر میں نے بھی پوری کوشش کی اس نکاح کو خوشگوار بنانے کی. چھوٹی موٹی رسمیں ان کے گھر میں جا کر میں نے کی. دودھ پلائی کی رسم، جوتا چھپائی کی رسم، دلہے کا دروازہ روک کر اس سے پیسے لینا. یہ احساس بہت ہی خوشگوار تھا. ہم اس چھوٹے سے گھر میں 3 لوگ تھے، لیکن شادی کا ماحول بنا لیا تھا جیسے تیسے کر کے. فیاض اچھا خاصا آن لائن کماتا تھا، اس لیے اسے مسئلہ نہیں ہو رہا تھا. وہ آن لائن فری لانسنگ کے ذریعے کافی زیادہ رقم کما رہا تھا، اس لیے وہ الگ گھر چلا سکتا تھا. اور آج کل تو دور ہی آن لائن کمائی کا ہے. فیاض بہت لائق لڑکا تھا اور مجھے بہت خوشی ہوئی ان دونوں کو دیکھ کر. پھر رات کو میں واپس یتیم خانے میں آ گئی.
جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا تب سے لے کر یہ پہلی بار تھا جو میں آج اکیلی سو رہی تھی اور حجاب میرے ساتھ نہیں تھی۔ یہاں پر دوسری لڑکیاں اور عورتیں موجود تھیں لیکن حجاب نہیں تھی، تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنے سارے لوگوں کے ہوتے ہوئے میں خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ ایک پل کو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں ایک ماں ہوں اور آج میں نے اپنی بیٹی بیاہ دی ہے۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ مجھے اور حجاب کو سب پھول اور خوشبو کہتے تھے۔ آج جیسے ہی میں واپس آئی تو یتیم خانے میں سب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آج پھول خوشبو سے جدا ہو گئی۔ میں سونے کے لیے لیٹ گئی لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک ہی میرا چھوٹا سا موبائل بجا۔ میں نے دیکھا حجاب کی کال آ رہی ہے تو میں حقیقی معنوں میں پریشان ہو گئی کہ وہ اس وقت مجھے کیوں کال کر رہی ہے۔ اس وقت وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوشگوار لمحات گزار رہی ہوگی، تو اسے مجھ سے بات کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ دھوکا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ ایک پل میں ہی میرے ذہن میں بہت سارے منفی خیالات اور سوالات نے جنم لے لیا۔ میں مثبت بھی سوچ سکتی تھی لیکن پتہ نہیں کیوں میں منفی سوچ رہی تھی۔ لرزتے ہاتھوں کے ساتھ میں نے موبائل اٹھایا اور کال اٹینڈ کی۔ آگے سے حجاب نے کہا کہ اسے میری یاد آ رہی ہے۔ اس کی بات سن کر میری جان میں جان آئی۔ سچ کہتے ہیں دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ ادھر میں اس کے بغیر بے چین تھی اور ادھر وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے کے بعد بھی مجھے یاد کر رہی تھی۔ حالانکہ آج اس کا پسندیدہ ہمسفر اس کے ساتھ تھا، اس کی زندگی کی نئی شروعات تھی، اسے خوش ہونا چاہیے تھا، مجھے یاد نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ اس کی محبت تھی کہ اسے زندگی کے اس نئے سفر میں بھی میری یاد آ رہی تھی۔ میں ایک بار پھر سے آبدیدہ ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ فیاض کہاں ہے تو اس نے کہا کہ وہ دوستوں کے ساتھ باہر بیٹھا ہے۔ اس کے کچھ دوست آئے تھے مبارکباد دینے کے لیے، تو میں نے تمہیں فون کر دیا۔ مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی ہے، کل تو تم صبح سویرے ضرور آ جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں صبح آ جاؤں گی۔ ویسے بھی رسم ہوتی ہے ناشتہ لانے کی، تو میں تمہارے لیے ناشتہ لاؤں گی۔ تم اکیلی نہیں ہو دنیا میں، تمہارے ساتھ میں ہوں، اور تمہیں ایک پل بھی احساس نہیں ہوگا کہ تمہارا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تمہیں یہ احساس دلانے ہی نہیں دوں گی میں۔ پھر ہم دونوں کافی دیر تک باتیں کرتی رہی۔ پھر اس نے کہا کہ فیاض آ گئے ہیں۔ میں نے فون کاٹ دیا لیکن خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر جیسے ہی صبح ہوئی تو میں اس کے لیے ناشتہ لے کر رکشے میں روانہ ہو گئی اپنی پیاری سہیلی کے گھر کی طرف۔ اس کے گھر کی طرف جاتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی اور ذمہ داری کا احساس ہو رہا تھا۔ جب میں وہاں پہنچی تو اس نے خوشی سے مجھے گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا یہ رونے کا نہیں، خوش ہونے کا وقت ہے، دیکھو میں تم دونوں کے لیے ناشتہ لائی ہوں۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ حجاب تو دنیا میں اکیلی نہیں ہے، یہ لڑکی تو تیرا پورا میکا ہے۔ حجاب نے میرے ہاتھ سے ناشتہ لیا۔ میں نے کہا نہیں، میں خود لگاتی ہوں۔ فیاض اور حجاب دونوں بیٹھ گئے اور میں نے ناشتہ لگایا۔ ہم تینوں نے بہت ہی خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ زندگی میں ایک دم سے خوشیاں آ گئی ہیں۔ یتیم خانے کو لوگ چندہ دیا کرتے تھے جس سے ہمیں ہماری ضروریات کے تمام پیسے مل جاتے تھے۔ ہر مہینے کے آخر میں ہمیں ایک معقول رقم دی جاتی تھی ہمارے خرچے کے لیے، جسے میں نے حجاب کی شادی کے لیے جمع کر رکھا تھا اتنے عرصے سے، تاکہ میں اس کی شادی ہو تو کچھ خرچہ کر سکوں۔ میں واپس آنے لگی تو حجاب نے مجھے روک لیا۔ پھر میں نے سارا دن اس کے گھر میں گزارا اور واپس آ گئی۔ اس نے بہت کہا کہ میرے ساتھ رہ لو آج، لیکن میں نے کہا میں میاں بیوی کے بیچ میں کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہتی۔ لیکن پھر حجاب کو سکون نہیں آیا، بار بار مجھے فون کرتی تھی، کہتی تھی تمہارے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، میرا دل نہیں لگتا۔ میں نے کہا اپنے شوہر میں دل لگاؤ، تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں، مجھے تمہاری اتنی عادت ہو گئی ہے کہ تمہارے بغیر مجھے مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس کے ساتھ ہی رہ لوں یتیم خانہ چھوڑ کر، تو میں نے کہا نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، وہ تمہارے شوہر کا گھر ہے اور تمہارا گھر ہے، وہاں میرا رہنا عجیب بات ہو جائے گی۔ پھر اچانک سے اس نے ایک ایسی بات بولی کہ میں پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا کہ تمہیں یاد ہے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایک ہی شخص سے شادی کریں گے، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے اس فیصلے پر عمل کریں اور تم فیاض سے شادی کر لو، اس طرح ہم دونوں ساتھ رہیں گی۔ اس وقت تو میں نے حجاب کو ڈانٹ دیا، مجھے اس کی بات بہت بری لگی تھی۔
ہاں ٹھیک ہے، ہم دونوں نے ایسا سوچا تھا، لیکن میں اس کے حق پر بالکل بھی ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اسے فیاض سے محبت تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس گھر میں خوش تھی۔ میں اس کی خوشیوں کے بیچ میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ کافی دن تک میں بے چین رہی، لیکن حجاب نے تو جیسے ضد پکڑ لی تھی اس بات کی۔ اب وہ روزانہ میرے پاس آتی تھی اور مجھ سے کہتی تھی کہ میں فیاض سے شادی کر لوں تاکہ ہم دونوں ساتھ رہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے فیاض سے بھی اس معاملے میں بات کی ہے اور وہ راضی ہے۔ یہ بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے کیا کر دیا؟ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہی ہو؟ ہم نے مذاق میں ایک بات کہی تھی اور تم تو سنجیدہ ہو گئی ہو۔ تو وہ جواب میں کہنے لگی کہ میں نے اس وقت بھی سنجیدہ ہو کر ہی یہ بات کی تھی اور میں پہلے دن سے اپنی بات پر قائم تھی، اور میں نے سوچ رکھا تھا دل میں کہ اگر میری شادی ہو گئی تو میں تمہاری شادی بھی اسی سے کرواؤں گی اور ہم دونوں ساتھ رہیں گے۔ اس کی بات سن کر تو میرا سر درد ہو گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، میرے لیے واقعی بہت مشکل ہو رہا تھا، لیکن اس کی شوہر سے شادی کرنا ایک نامناسب بات تھی، اور مجھے حیرت اس شوہر پر ہو رہی تھی کہ وہ مان گیا۔ ضرور حجاب نے اسے اسی طرح ایموشنل بلیک میل کیا ہوگا جس طرح وہ مجھے کر رہی تھی، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا اور اسے بات چیت بند کر دی۔ کافی دن میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی اور اس کی کال اٹینڈ نہیں کی، اس کے پاس نہیں گئی۔ تو ایک دن اچانک ہی میرے نمبر پر ایک انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ میں نے اٹھایا تو آگے سے فیاض بول رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ حجاب کی طبیعت بہت خراب ہے، تم جلدی سے آ جاؤ۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں فوراً ہی اس کے گھر کی طرف چل دی تو حجاب نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ میں پریشان ہو گئی تو اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں، اگر تم نے فیاض سے شادی نہیں کی تو میں مر جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر تو میں پریشان ہو گئی، اس کی حالت واقعی خراب تھی اور فیاض اسے ہاسپٹل لے گئے، اس کا بی پی لو تھا۔ فیاض نے مجھے بتایا کہ جب سے میں نے اس سے بات چیت بند کی ہے تب سے ہی اس کی طبیعت خراب ہونے لگی ہے اور اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا ہے۔ فیاض نے کہا کہ حجاب تم سے بہت محبت کرتی ہے۔ پہلے میں اس بات کو مذاق سمجھ رہا تھا، لیکن اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ وہ واقعی تمہیں اپنا ماں باپ سمجھ رہی ہے، اپنا سب کچھ۔ اس لیے میں نے تم سے شادی کی حامی بھر لی تھی، لیکن تم نے انکار کر دیا۔ میں نے کبھی تمہارے بارے میں اس طرح سے نہیں سوچا، لیکن اپنی بیوی کی یہ حالت دیکھ کر مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم راضی ہو جاؤ، میری کوئی بری نیت نہیں ہے اس کے پیچھے، لیکن آج تم نے خود دیکھ لیا کہ حجاب کی کیا حالت ہے۔ اس کے بعد وہی ہوا جو حجاب نے کہا، میرا اور فیاض کا نکاح ہو گیا۔ ہم دونوں نے حجاب کے دباؤ میں آ کر شادی کر لی تھی اور پھر میں بھی فیاض کے گھر رخصت ہو کر آ گئی۔ 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا لیکن پیارا سا گھر تھا اور پہلی بار میں اپنے گھر کے احساس کو محسوس کر رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ واقعی میں اپنے گھر میں آ گئی ہوں۔ یہ سچ تھا کہ فیاض بہت ہی اچھا انسان تھا اور دل ہی دل میں مجھے اب خوشی بھی ہو رہی تھی کہ اس کی زندگی میں آ کر میں دلہن کے روپ کر کے دوسرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، جہاں پر مجھے حجاب خود بٹھا کر گئی تھی، اور میں ساری رات انتظار کرتی تھی لیکن فیاض نہیں آیا۔ مجھے تھوڑی سی پریشانی ضرور ہوئی تھی، مجھے لگا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ضرور آئے گا مجھ سے بات کرنے کے لیے، لیکن وہ نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حجاب میرے کمرے میں آ گئی اور مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی، میں بھی اس کے ساتھ باتیں کرنے لگ گئی اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے نیند آ رہی تھی لیکن خوشی کے مارے حجاب کی تو نیند ہی اڑ گئی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ وہ سونے جا رہی ہیں اور وہ سونے کے لیے چلی گئی تو میں بھی سو گئی۔ فیاض نہیں آیا اور میں نے بعد میں اس کا انتظار بھی نہیں کیا۔ پھر روزانہ ایسا ہی ہونے لگا۔ روزانہ رات کو دیر تک حجاب میرے کمرے میں بیٹھی باتیں کرتی، اور پھر جب ہم دونوں کو شدید قسم کی نیند آتی تو وہ جا کر سو جاتی۔ وہ مجھے اس گھر میں لا کر بہت خوش تھی، لیکن مجھے کچھ عجیب محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ میری تو شادی ہوئی تھی، لیکن تب سے لے کر میرا شوہر میرے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ پہلے میں اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی، لیکن اب لاشعوری طور پر مجھے اپنے شوہر کا انتظار ہونے لگا تھا۔ پھر حجاب نے مجھ سے کہا کہ وہ صرف ایک دن کے لیے میرے پاس آئے گا، تو میں حیران ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید فیاض خود ہی میرے پاس نہیں آنا چاہتا، اس لیے روزانہ حجاب کو بھیج دیتا ہے۔ مجھے یہ سوچ کر نہ جانے کچھ کیوں ہوا اور مجھے اپنے جذبات پر حیرت ہو رہی تھی۔ کیا میں فیاض کے جذبات رکھنے لگی تھی دل میں؟
کافی دن بعد فیاض میرے پاس آیا اور مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے کہا، میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، میں تمہیں تمہارا وہ مقام نہیں دے پا رہا جو تمہارا حق ہے، لیکن میں انصاف کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ ابھی وہ مجھ سے یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ حجاب نے دروازہ کھٹکھٹایا اور مجھ سے کہا کہ میں بور ہو رہی ہوں۔ وہ ہم دونوں کے بیچ میں آ کر بیٹھ گئی اور باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد فیاض کو نیند آ گئی اور وہ دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا۔ پھر حجاب کو بھی نیند آنے لگی تو وہ میرے کمرے میں ہی سو گئی۔ اس کے بعد روز یہی ہونے لگا، وہ مجھ سے باتیں کرتے ہوئے میرے کمرے میں ہی سو جایا کرتی تھی۔ اس کی خوشی کا کوئی انتہا نہیں تھی، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ اس کی سادگی کی بھی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس نے میرا نکاح خود فیاض سے کروایا تھا اور اسے یہ احساس ہی نہیں تھا کہ میرا بھی فیاض پر اتنا ہی حق ہے جتنا اس کا ہے۔ یا تو اسے ان باتوں کا ہوش نہیں تھا یا پھر وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہی تھی۔ میرے دل میں نہ جانے کیوں حجاب کے لیے غلط خیالات آنا شروع ہو گئے تھے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی سہیلی سے بدظن ہوتی جا رہی تھی اور میرا رویہ اس کے ساتھ روکھا پھیکا سا تھا، اور پھر فیاض کا رویہ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہو گیا تھا۔ شاید وہ بھی میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، لیکن حجاب ہر وقت ہم دونوں کے بیچ میں رہتی تھی اور ہمیں خلوت میں چھوڑتی ہی نہیں تھی۔ بڑی مشکل سے ہم دونوں کو خلوت میسر ہوتی تھی۔ میں نے اپنا دل گھر اور گھر کے کاموں میں لگا لیا۔ حجاب نے میرا رویہ محسوس کیا تھا، اس نے مجھ سے بات چیت بند کر دی۔ پھر میری طبیعت خراب ہو گئی، پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں۔ تو یہ بات سن کر حجاب حیران ہو گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم میرے ہی شوہر پر قبضہ کر لو گی اور مجھ سے پہلے امید سے ہو جاؤ گی۔ میں تمہیں اس گھر میں لائی اپنے لیے تھی، نہ کہ فیاض کے لیے۔ میری پریگننسی کی خبر سن کر اس نے فیاض سے بھی جھگڑا کیا اور کہا کہ فیاض نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ اس کی ذہنی حالت عجیب ہو گئی تھی، اسے شاید اس بات کی امید نہیں تھی۔ وہ ہم سے ناراض ہو گئی۔ پھر میں نے فیاض سے کہا کہ میں واپس چلی جاتی ہوں، میری سہیلی مجھے برداشت نہیں کر رہی ہے۔ میں نے فیاض سے کہا کہ میرے بھی کچھ فطری تقاضے تھے، میری شادی ہوئی تھی۔ انسان زندگی میں ایک ہی مرتبہ شادی کرتا ہے اور اپنے شوہر سے وہ سب کچھ بیوی چاہتی ہے جو اس کا حق ہے، اور قسمت کی بات ہے کہ آپ ہی میرے شوہر ہیں۔ حجاب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہمارا نکاح ہوا ہے، ہمارے بیچ ایک جائز رشتہ ہے۔ اس نے مجھے سہیلی کے طور پر اس گھر میں لانا چاہا، لیکن میں تو آپ کی بیوی کے طور پر آئی ہوں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حجاب کھڑی ہم دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تو یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، تم نے ہی ضد لگا لی تھی اور تمہاری خوشی کے لیے ہم دونوں نے شادی کی، لیکن تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارا جائز رشتہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے میں اپنے شوہر سے ہی بچہ پیدا کروں گی نا۔ مجھے اولاد کی خوشی اپنے شوہر سے ہی چاہیے، اور اگر آج ایسا ہو گیا ہے تو میں کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ تم تو خود مجھے لے کر آئی تھی، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میں نے فیاض سے کہا کہ میں واپس یتیم خانے جا رہی ہوں اور میرا طلاق نامہ بھیج دینا۔ میں یتیم خانے میں واپس آ گئی تو 10 دن کے بعد حجاب اور فیاض دونوں کو وہاں پر دیکھ کر حیران ہوئی۔ حجاب نے روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگی، شاید اسے فیاض نے سمجھایا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ تمہاری بھی کچھ فطری تقاضے ہیں جن کو ایک شوہر ہی پورا کر سکتا ہے۔ مجھے تو شوہر کی طرف سے تمام حقوق مل رہے تھے، لیکن میں تمہارا حق مار رہی تھی اور مجھے احساس نہیں ہوا، لیکن آج فیاض نے صحیح طریقے سے مجھے سمجھایا تو مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی کہ میں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ اگر تمہاری شادی فیاض سے نہ ہوتی تو یقیناً اس وقت تم اپنے گھر میں خوش ہوتی اپنے شوہر کے ساتھ، لیکن میں نے تم سے یہ خوشی چھین لی۔ لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے اور میں تمہیں واپس لینے آئی ہوں۔ ہم ایک ساتھ رہیں گے، کبھی الگ نہیں ہوں گے، اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ میں سہیلی سے سوتن بن گئی تھی۔ حجاب خود مجھے میرے گھر میں واپس لے کر آئی اور اس کے بعد ہم خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔ ہمارے مابین چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے رہتے تھے، یہ رشتہ ہی ایسا ہے۔ جب دو لڑکیاں سہیلی سے سوتن بن جاتی ہیں تو قدرتی طور پر ان کے بیچ میں کچھ معاملات ہو جاتے ہیں۔
یہ ہر گھر کی کہانی ہے،